نماز ادا کر کے اپنے کپڑے پریس کیے، شاور لے کر باہر نکلی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر تولیے سے بال خشک کرنے لگی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کے پیروں تک آتے فراک میں ملبوس تھی۔ اپنے سفید شفاف چہرے پر ایک نظر ڈال کر اس نے بالوں کو ڈرائی کر کے چٹیا میں مقید کیا، سر پر سکارف اوڑھ کر دوپٹہ کاندھے پر پھیلایا، پھر کمرے سے باہر نکلی اور پھپھو سے مل کر اپنے کمرے کی سمت بڑھی۔ اپنے کمرے سے اس نے اپنا بیگ لیا، اس میں کاپی پینسل موبائل رکھ کر گل بی بی کو ناشتہ کمرے میں لانے کا کہا۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر قائم یا بازل نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ آج ضرور جائے گی یونیورسٹی، چاہے دادا جان کا مقابلہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ گل بی بی سے ڈرائیور بابا سے گاڑی نکالنے کا کہلوا کر اب وہ اپنے جانے کا بتانے کے لیے دادا جان کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سلام چھوٹی بی بی، وہ مرشد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ ابھی سیڑھیوں کے پاس ہی پہنچی تھی کہ نوری نے اسے پیچھے سے پکارا تھا۔ کون؟ فاضل؟ معصومہ نے اس کی جانب پلٹ کر جلدی سے پوچھا۔ جی، نوری نے تھوڑا سا مسکرا کر یک لفظی جواب دیا۔ نوری کے مسکرانے پر معصومہ کو اپنی جلد بازی کا احساس ہوا۔ زبان دانتوں تلے دبا کر اس نے نوری کو جانے کا اشارہ کیا، جبکہ اب اس کا رخ بازل اور اپنے مشترکہ کمرے کی جانب تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر پہلے اس نے سوچا دستک دے، مگر پھر یہ سوچ ذہن میں آئی کہ وہ اس کا بھی تو کمرہ ہے، وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے اجازت کیوں طلب کرے کسی سے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اپنے گلابی ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست کیے، ایک پل کو آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولیں اور اندر داخل ہوئی۔ اسی وقت بازل تولیے سے بال خشک کرتا واش روم سے باہر نکل رہا تھا۔ معصومہ دروازہ بند کرتی اسے دیکھنے لگی۔ بلیک شلوار قمیض پہنے، بھورے بال، بھوری داڑھی، اس کی صاف رنگت اس پر بہت جچتی تھی، جبکہ اب بازل بھی اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ چند لمحے وہ مبہوت ہو کر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ احساس ہونے پر معصومہ نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ السلام علیکم، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بازل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں اس نے سلام کیا۔ معصومہ کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ سر کو ہلا کر اس نے سلام کا جواب دیا، مگر اسے معصومہ کا انداز کافی غیر متوقع لگا۔ وہ تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ معصومہ غصے سے بھری ہوئی ہوگی، شاید پھر سے ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوگی، مگر اس کی سوچ کے برعکس معصومہ کا انداز خاصا پرسکون تھا۔ اوہ، تو معصومہ بی بی اتنا میٹھا انداز اس لیے اپنائے ہوئے ہیں کہ انہیں ڈر ہے کہ میں اس کے یونیورسٹی جانے پر پابندی نہ لگا دوں۔ اس کو نقشق تیار دیکھ کر بازل دل میں بولا۔ اسے یاد تھا کہ آج معصومہ کا یونیورسٹی کا پہلا دن ہے، اسی لیے وہ جلدی میں آیا تھا کہ اسے خود چھوڑ کر آئے گا۔ یہ اتنی صبح صبح تیار کیوں ہو تم؟ خیریت ہے سب؟ انجان بننے کی بھرپور اداکاری کرتے ہوئے بازل نے سوالیہ انداز میں بھویں اچکا کر پوچھا۔ وہ آج مجھے یونیورسٹی جانا ہے، میں ابھی دادا جان سے اجازت لینے ہی جا رہی تھی۔ اپنے کاندھے پر رکھے بیگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے وہ بازل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ دادا جان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں مگر میرے علم میں ہونا لازمی تھی یہ بات۔ اگر میں ابھی گھر نہ آتا تو کیا تم مجھے بتائے بغیر چلی جاتی؟ اپنی قمیض کی آستینیں کونیوں تک موڑتے ہوئے وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں سختی تھی جو معصومہ بخوبی محسوس کر چکی تھی۔ میں کل سے انتظار کر رہی تھی آپ کا، وہ دھیمی آواز مگر لہجے کو مضبوط رکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ آنکھیں ہنوز بازل کی آنکھوں کی جانب تھیں۔ تمہارے موبائل میں رابطے کا آپشن موجود ہے اور میرا نمبر بھی سیو ہے، تم مجھے کال یا میسج کر سکتی تھی۔ وہ بظاہر نرم لہجے میں اسے مشورہ دے رہا تھا، مگر اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش صاف نظر آ رہی تھی، جبکہ اب وہ قدم بڑھاتا اس تک پہنچ چکا تھا۔ مجھے آپ پر غصہ تھا، اس لیے نہیں میسیجز یا کال کی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ معصومہ اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھتی ہوئی آہستگی سے بولی، جبکہ اس کی صاف گوئی پر بازل کے لبوں پر تبسم بھرا تھا۔ ابھی بھی غصہ ہو کیا مجھ پر؟ وہ اس کے مزید قریب ہوا اور اس کی شرٹ کے کھلے بٹن سے اس کے کشادہ سینے پر معصومہ کی نگاہ پڑی تھی تو وہ فوراً نگاہیں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ بازل نے اس کے چہرے پر حیا کے رنگوں کو دلچسپی سے دیکھا۔ جی، اپنا چہرہ موڑ کر وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی دلیری پر بازل کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تو کیا امید کر رہی ہو تم مجھ سے کہ معافی مانگوں گا کیا میں تم سے؟ اب وہ سرد انداز میں سوال پر سوال کیے جا رہا تھا، جبکہ اب معصومہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سرد مہری تھی۔ چہرہ بھی بالکل سنجیدہ تھا۔
آپ کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو احساس ہونے پر معافی مانگنی چاہیے، اس نے آہستگی سے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ بازل کو اس وقت وہ بہت معصوم لگی تھی۔ بدتمیزی سے بات تم نے بھی کی تھی، اس نے قدرے بلند آواز میں جتایا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کی سزا تو آپ نے دے دی تھی مجھے اسی وقت، وہ بھی جتاتے ہوئے اسی کے انداز میں بولی تھی، جبکہ اب کے بازل نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر لبوں سے لگائے اور اس کے کمر کے گرد اپنا حصار بنا لیا۔ معصومہ نے اپنی آنکھیں سختی سے بھینچ لیں۔ آنکھیں کھولو، بازل کی آواز کمرے میں گونجی، جبکہ معصومہ نے اس کی آواز پر فوراً آنکھیں کھولی۔ کل کے لیے بہت شرمندہ ہوں میں، مزید تمہارے اس رویے نے شرمندہ کر دیا مجھے لگا تم تلخی سے بات کرو گی، مگر معصومہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں بول رہا تھا، بہت سختی سے بات کی میں نے تم سے، مجھے معاف کر دو، اپنے دل میں میرے لیے بدگمانی مت رکھنا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر لہجے میں نرمی سموئے بول رہا تھا۔ اس کا انداز معصومہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا، جیسے آج دھڑلے سے معافی منگوائی ہے نا مجھ سے تم نے، یہ واقعی معصومہ شیرازی تم ہی کر سکتی ہو۔ یہ بات بازل نے اپنے دل میں سوچی تھی، کیونکہ معصومہ کو کہہ کر وہ اسے اپنی کمزوری نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ مجھے دیر ہو رہی ہے، بازل کی والہانہ نگاہیں اور اس کی قربت سے بے حال ہوتی وہ آہستگی سے بولی۔ وہ اس کی آواز پر چونکا اور پھر جھک کر اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی اور پھر معصومہ کو آرام سے خود سے جدا کیا۔ میں چھوڑ کر آتا ہوں، اسے نرمی سے کہتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا، بالوں کو سنوار کر خود پر پرفیوم چھڑکا، بلیک چادر کاندھے پر رکھی۔ اب وہ اپنا موبائل، والیٹ اور گلاسز اٹھا رہا تھا۔ معصومہ اس کی تیاری دیکھ رہی تھی، جبکہ بازل اس کے قریب آیا۔ ناشتہ کیا تم نے؟ یاد آنے پر وہ بولا تھا۔ جی، آپ نہیں کریں گے ناشتہ؟ بے ساختہ معصومہ نے پوچھا تھا۔ میں واپس آ کر لوں گا، ابھی دیر ہو رہی ہے، چلو، نرم لہجے میں کہتا ہوا وہ اس کا ہاتھ تھام کر اب آگے بڑھنے لگا، جبکہ معصومہ اس کی تقلید کرتی آ رہی تھی۔ شیرازی ہاؤس کے بیرونی دروازے تک آتے ہوئے کئی ملازمین نے سر جھکا کر بازل کو سلام کیا تھا، پھر انہیں آتا دیکھ کر ایک وردی والا ڈرائیور آگے بڑھا تھا۔ سلام کے بعد اس نے بلیک LBW کا پچھلا دروازہ کھولا، مگر بازل نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود معصومہ کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا، خود جا کر اسٹیئرنگ سنبھالا۔ راستہ خاموشی سے گزرا تھا، بازل کا پورا دھیان ڈرائیونگ پر تھا، جبکہ معصومہ کبھی ترچھی نگاہوں سے اس کے اسپاٹ چہرے اور گوگلز میں چھپی آنکھوں کو دیکھ لیتی تھی۔ اسے اپنے بھائی کی یاد آ رہی تھی، اپنی ماں کی بھی یاد آ رہی تھی۔ دل اداس ہو رہا تھا۔ آ گئی تمہاری یونیورسٹی؟ گاڑی روک کر وہ معصومہ کی جانب مڑا، جبکہ معصومہ کی نظریں اب گیٹ پر تھیں جہاں لڑکے لڑکیاں اندر داخل ہو رہے تھے۔ کیا ہوا؟ اس کے اداس چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، معصومہ کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ قائم کو مس کر رہی ہو؟ بازل کے سوال پر معصومہ نے اس بات میں سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا، جبکہ ساتھ ہی اپنی آنکھوں میں آئی نمی اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کی۔ بات کر لو اس سے۔ بازل نے اپنے موبائل سے نمبر ڈائل کر کے موبائل معصومہ کی جانب بڑھایا۔ معصومہ نے فوراً موبائل کان سے لگایا۔ اسے یک گونا سکون ہوا کہ بیل جا رہی تھی۔ ہلو، قائم کی بھاری آواز فون پر ابھری تھی۔ بھیا، اپنے بھائی کی آواز سن کر اسے سکون محسوس ہوا۔ معصومہ میری جان کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میری گڑیا ٹھیک ہے تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میری گڑیا کا فرسٹ ڈے ہے نا جی؟ جی بھیا، اپنا خیال رکھنا بہت زیادہ، اور ایک بات یاد رکھنا معصومہ، جب لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے نا تو وہ اپنے خاندان کی عزت کو لے کر نکلتی ہے۔ مجھے اپنی بہن پر پورا اعتماد ہے، اپنا بہت خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ جی بھیا، معصومہ نے دل میں عہد کرتے ہوئے یک لفظی جواب دیا۔ الوداعی کلمات کے بعد اس نے موبائل بازل کی طرف بڑھا دیا۔ بازل جو کہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، معصومہ سے موبائل پکڑ کر اپنی قمیض کی جیب میں رکھ دیا۔ اب ٹھیک ہو؟ دوبارہ معصومہ کی جانب رخ کر کے اس نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی۔ معصومہ؟ بازل کے پکارنے پر معصومہ نے ابرو اچکا کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ تم معصومہ شیرازی ہو، تم گھبراؤ گی نہیں کسی بھی مشکل سے، تم مضبوط لڑکی ہو اور میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھنا۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے، جاؤ۔ بازل نے اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، جبکہ معصومہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب معصومہ گیٹ کے اندر چلی گئی تو بازل نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ شیرازی ہاؤس میں داخل ہو کر گاڑی سے اترا اور تیز تیز قدم بڑھاتا زینے طے کرنے لگا۔
बाजिल, शीरीन साहिबा की पुकार पर उसके कदम रुके थे और वो उनकी जानिब मुड़ा। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? उनको अदब से सलाम करके उसने उनके बाजू की जानिब इशारा करके पूछा, जबकि उसकी बात पर शीरीन साहिबा के लब मुस्कुराए। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनके लहजे में बाजिल के लिए शफकत थी। कोई काम था आपको? बाजिल ने उनकी नम आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ बेटा, वो कल रात को शिराजी हाउस में दावत है, तुम कहीं मत जाना। उन्होंने माजिद साहब का पैगाम बाजिल को दिया था, जिसको सुनने के बाद बाजिल ने इस बात में सर हिलाया। बस यही कहना था, वो उसे कहते हुए वहाँ से चली गई। सलाम मुर्शिद साहब, नाश्ता ले आऊँ? वो मुड़ने ही वाला था जब नूरी सलाम करती उससे नाश्ते का पूछने लगी। बाजिल सर हिलाता आगे बढ़ गया। वो आहिस्ता मगर मजबूत कदम उठाती चल रही थी। उसका रुख इंफॉर्मेशन रूम की तरफ था ताकि अपने डिपार्टमेंट और क्लासेस का पता कर सके। आसपास तेज तेज चलते लड़के लड़कियों को वो सरसरी अंदाज में देख रही थी और वो उसको देख रहे थे। ये माहौल शिराजी हाउस में ज़िंदगी गुजारने वाली उस लड़की के लिए वाकई नया और हैरान कुन था। वो लड़की जिसने उस महल नुमा कैद खाने में ज़िंदगी के 18 साल गुजारे थे। हर छोटी से छोटी बात पर उस पर पाबंदी लगती थी। उसे ये खुला माहौल देखकर वाकई एक पल को घबराहट हो रही थी। अपनी घबराहट पर काबू पाती वो आसपास देखने लगी। लड़के लड़कियां कपल्स की सूरत में घास पर बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। कुछ लड़कियां तंग लिबास पहने हुए थीं तो कुछ अबाया ओढ़े हुए। मासूमा ने नोट किया, यहाँ हर तरह के लिबास के लड़के और लड़कियां मौजूद थे। एक जगह उसे दो लड़कियां दिखाई दीं जो मुनासिब लिबास में मलबूस थीं। वो दोनों एक तरफ खड़ी थीं। मासूमा कुछ सोचकर उनकी जानिब बढ़ी। एक्सक्यूज़ मी। उन दोनों लड़कियों के पास पहुंचकर मासूमा ने उन्हें मुखातिब किया। यस। वो दोनों भी मासूमा की जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी। मुझे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का पूछना है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कहाँ है? खुद को कंपोज करती हुई वो नॉर्मली बोली। ओ, आपका आज फर्स्ट डे है? दूसरी लड़की ने उसका सर से पांव तक जायज़ा लेते हुए पूछा। जी। मासूमा को उसका यूं जायज़ा लेना अजीब लगा, मगर यकलफ्ज़ी जवाब दिया। यहाँ से सीधा जाओ, राइट टर्न लेना, एक वाइट कलर की बिल्डिंग दिखेगी, वही तुम्हारा डिपार्टमेंट है। उनमें से एक लड़की उसे मुस्कुराकर हाथ के इशारे से समझा रही थी। वो शायद मासूमा की खूबसूरती और मासूमियत से मुतासिर हुई थी। मासूमा इस बात में सर हिलाती उनका शुक्रिया अदा करती आगे बढ़ गई। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़ी थी कि उसे लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा है, मगर वो नज़रअंदाज करते आगे बढ़ने लगी। हेलो, बासित मुस्कुराता हुआ हाथ लहराता हुआ अचानक ही उसके आगे आकर बोला था कि मासूमा का रास्ता रुक गया और वो रुकने पर मजबूर हो गई। अचानक अपने सामने आने वाले उस 23-24 साला नौजवान को देखकर मासूमा यकदम घबरा गई थी और जल्दी से चंद कदम पीछे हुई। लिसन, हेलो। मासूमा उसे नज़रअंदाज करते आगे बढ़ने लगी जब वो एक बार फिर मुस्कुराते हुए उसका रास्ता रोक गया था। इस बार मासूमा ने उसे देखा, मगर कुछ ऐसा था जिसने मासूमा को चौंकने पर मजबूर कर दिया, और वो उस लड़के के भूरे बाल थे और उसकी सुर्ख आंखें, जिनसे मासूमा को अजीब सी वहशत हुई थी। ये आंखें तो बाजिल की आंखों जैसी हैं, वो दिल में बोली थी। अब मासूमा उसे बगौर देखने लगी। उसे अजीब सा लगा वो लड़का, मगर अपनी हैरत पर काबू पाती बासित को नज़रअंदाज करके वो आगे बढ़ी। अरे रुकें तो, आप गलत रास्ते पर जा रही हैं। बासित के अल्फाज पर खुद ब खुद उसके कदम रुक गए थे। क्या मतलब? वो खुद को कंपोज करती हुई बासित को बगैर देखे पूछ रही थी। आई नो आप न्यू है ना, फर्स्ट सेमेस्टर है आपका। मेरा नाम बासित, मेरा लास्ट ईयर है, IT डिपार्टमेंट से हूँ मैं। वो लड़कियाँ आपको मिसगाइड कर रही थी। सीनियर्स हैं वो तीनों इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की, और जूनियर्स को फूल बना रही हैं। आपसे पहले भी कई को बना चुकी हैं। वो मुस्कुराकर बस बोलता ही जा रहा था। मासूमा उसकी बातें समझ रही थी। ओह, बासित की बातें समझती वो फिर से आगे बढ़ने लगी। मैं आपको सही रास्ता बताता हूँ, बासित ने जल्दी से पेशकश की थी। नो थैंक्स, मासूमा ने उसे सहूलत से इनकार करते और खातिर में ना लाते हुए फिर से कदम आगे बढ़ा दिए। अरे गलत मत समझे मुझे, मेरी माने तो रुके, मैं आपको सही डिपार्टमेंट बताता हूँ, मुझे भी देर हो रही है, मेरी क्लास है। बासित कलाई में बंधी घड़ी में वक्त देखता हुआ बोला। ओके बताओ, मासूमा कुछ सोच कर बोली। यहाँ से राइट जाएं, फिर लेफ्ट मुड़ जाएं, फिर सीधा चलती जाएं और फिर राइट टर्न लें और सीधा चलती रहें, सामने आपका डिपार्टमेंट होगा। बासित भरपूर संजीदगी हाथ के इशारे से समझा रहा था, जबकि मासूमा उसकी बात सुनने के बाद सीने पर हाथ बांधकर उसे घूरने लगी। क्या हुआ? मासूमा को सीने पर हाथ बांधे देखकर वो चेहरे पर बला की मासूमियत लिए बोला। मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि मुझे कौन से डिपार्टमेंट में जाना है।
پھر آپ مجھے اس کا راستہ کیسے بتا رہے ہیں؟ معصومہ اپنی بات عام سے انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی، جبکہ باسط کا معصومہ کے حاضر دماغی پر منہ کھل گیا۔ پھر مسکراہٹ آئی، وہ گہری ہوئی۔ کیا بات ہے باس کی وائف کی، بہت اچھے۔ معصومہ کو دور جاتے دیکھ کر باسط مسکراتا ہوا بڑبڑایا۔ یونیورسٹی سے اسے ڈرائیور لینے آیا تھا، اسے لگا شاید بازل خود آئے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو بازل کھڑکی کے پاس کھڑا موبائل کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو تھا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر بازل نے مڑ کر دیکھا۔ معصومہ کو دیکھ کر اس نے انگلیوں میں دبی آدھی سگریٹ کو فوراً ہی ایش ٹرے میں مسل دیا اور فون بند کر کے معصومہ کی سمت بڑھا۔ السلام علیکم۔ معصومہ دروازہ بند کرتی بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے اس کی سرخ آنکھیں دیکھتی ہوئی دھیمی آواز میں بولی، وعلیکم السلام، کیسا رہا دن؟ وہ اس کے قریب آتا اپنی مخصوص بھاری آواز میں پوچھنے لگا۔ بہت اچھا، معصومہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ گڈ۔ بازل بھی اس کو مسکرا کر کہتا الماری کی جانب بڑھا۔ تم کھانا منگوا لو اپنے لیے، میں کھا چکا ہوں۔ الماری میں سر دیے وہ سرسری انداز میں گویا ہوا۔ جی۔ وہ اسے الماری سے سوٹ نکال کر بند کرتے ہوئے دیکھتے بولی۔